السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ عمران خان اپنے مخالفین کے لیے اس وقت ڈراؤنا خواب بنے ہوئے ہیں۔ اڈیالہ جیل میں ہونے کے باوجود ہر طرف کانپیں ٹانگ رہی ہیں، ان کو جیل سے باہر نکالنے کے لیے بھی پریشان ہیں، اور اندر رکھ کے جس طرح جیل ٹرائل کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، آنے والے دنوں کے اندر اس پر مزید سوالات پیدا ہوں گے۔ آج آخر بشرا بی بی اور ان کے وکیل لطیف کھوسہ کی ایک مبینہ آڈیو لیک ہوئی ہے۔ اس آڈیو لیک میں عمران خان کی بہنوں کے حوالے سے کیا گفتگو ہوئی ہے اور گھر کی باتیں کس طرح باہر آئی ہیں، یہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ آج الیکشن کمیشن میں عمران خان اور دیگر کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کیس کی سماعت ہوئی ہے۔ وہاں عمران خان کے وکیل شعیب شاہین نے ایک ایسا جملہ بولا ہے اور ایک ایسی گفتگو کی ہے جس نے ممبر الیکشن کمیشن اور ساتھیوں کو چکرا دیا ہے، بلکہ بولتی بند کر دی ہے۔ اس پر بھی ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے۔ ناظرین کرام، اس وقت پاکستان کے اندر عدالتی سیاسی نظام تقریباً یرغمال ہے اور ججز جتنے ہیں بے بس ہیں۔ کل ہم نے دیکھا کہ سندھ ہائی کورٹ کے ایک جج باقاعدہ پی ٹی آئی کے کارکن کو دلاسا دے رہے تھے کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا، یعنی جب جج بھی یہ دلاسا دینے پہ آ جائیں تو ان کی بے بسی کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اب الیکشن کمیشن آف پاکستان میں آج توہین الیکشن کمیشن کی سماعت ہوئی۔ 200 تقریباً کیسز عمران خان پر بنائے گئے ہیں، کوئی توہین کا ہے، کوئی دفعہ 144 کا ہے۔ 9 مئی کے جتنے کیسز تھے ان میں عمران خان کو ڈالا گیا ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جب قوم میں زیادہ بزدلی ہو، لوگ پرامن حق کے لیے بھی نہ نکلیں، تو ڈر اور خوف پیدا کیا جاتا ہے تاکہ وہ باقیوں کے لیے نشان عبرت ہو۔ اور جو طاقتیں یہ کر رہی ہیں، ظاہر ہے 75 سال ہو چکے ہیں، نئی جنریشن کو ڈرایا جا رہا ہے کہ کوئی جتنا بھی مقبول ہو، ہم جب چاہیں جو مرضی کر سکتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اپنے اگلے 20-25 سال بھی محفوظ بنانا چاہتے ہیں۔ جس طرح نواز شریف ووٹ کو عزت دو سے بوٹ کو عزت دو تک آئے ہیں، وہ بھی ایک نشان عبرت ہے، بہت ساروں کے لیے مثال ہے۔ اب نثار دورانی کی سربراہی میں 4 رکنی بینچ نے آج اس کیس کی سماعت کی۔ اس میں فواد چودھری اور اسد عمر بھی شامل ہیں۔ عمران خان کے وکیل شعیب شاہین اس کے اندر پیش ہوئے۔ اس میں بتایا گیا کہ ہمیں الیکشن کمیشن کے چیئرمین پی ٹی آئی سے متعلق آرڈر کی کاپی نہیں ملی۔ وزارت قانون کی رپورٹ ہے کہ حالات ایسے نہیں ہیں کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو پیش کیا جائے۔ الیکشن کمیشن کو کہا گیا ہے کہ وہ جیل میں سماعت کے لیے جا سکتے ہیں، یہ ممبر کمیشن کا کہنا ہے۔ ہم تو دلائل دینا چاہتے ہیں، کوئی رپورٹ خفیہ نہیں ہے تو وہ آپ پبلک کریں، بصورت دیگر آپ رپورٹ وکیل کو تو دیں۔ کوئی رپورٹ ہمارے خلاف استعمال ہونی ہے، اگر جیل ٹرائل ہونا ہے تو پھر سارا ٹرائل وہاں پر ہوگا۔ ہم نے درخواست دی لیکن ہمیں کاپی نہیں ملی۔ اگر خفیہ نہیں تو ہم آپ کو کاپی رپورٹ کی کاپی دے دیتے ہیں۔ آپ الیکشن لڑنا چاہتے ہیں اور کیس کو آگے بڑھانا بھی نہیں ہے، 1 سال ہو گیا، بڑی جلدی ہے الیکشن کمیشن کو عمران خان کے کیسز میں، عدالتوں کو بھی، جیسے چیف اسلام آباد ہائی کورٹ کو بڑی جلدی ہے، جبکہ دوسری طرف نواز شریف کے کیسز جلدی جلدی معاف ہو رہے ہیں اور یہاں سزا سنانے کی جلدی ہے۔ اب ناظرین اکرام، یہاں پر ایک سوال بڑا اہم شعیب شاہین نے اٹھایا۔ انہوں نے کہا کہ جیل کے اندر آپ ٹرائل کر رہے ہیں، یہ بتائیں کہ اگر آپ ایک بندے کو سیکیورٹی نہیں دے سکتے تو آپ الیکشن کے اندر کیسے سیکیورٹی دیں گے؟ یہ وہ سوال ہے جو اکثر کیا جاتا ہے، جو آج عمران خان کے وکیل نے ممبران الیکشن کمیشن کے سامنے رکھا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس کوئی فورس نہیں ہوتی، یہ نہیں ہوتا، وہ نہیں ہوتا، لیکن یہ ایک بڑا سیریس سوال ہے جو بتاتا ہے کہ یہ سارا سیٹ اپ ہی بدنیتی پر مبنی ہے۔ پھر اسد عمر نے کہا کہ میں تو سیاست ہی چھوڑ چکا ہوں۔ اس پر الیکشن کمیشن نے کہا کہ آپ سیاست نہ چھوڑیں۔ انہوں نے کہا میں تو چھوڑ چکا ہوں، اس لیے مجھے آپ معافی دیں۔ ناظرین اکرام، دوسری جانب آج ایک آڈیو لیک ہوئی۔ اس آڈیو پر بات کرنے سے پہلے آپ ملاحظہ کریں کہ اس میں بات کیا ہوئی ہے، یہ ذرا سنیں۔ وہاں پہ ہمارا مسئلہ پڑ گیا کیونکہ کوئی ان کی بہنیں بھی ساتھ تھیں، تو ہماری بلکہ اچھی خاصی وہاں پہ مسئلہ پڑ گیا تھا۔ اچھا تو وہ چیز وہاں کافی سارا ایشو کھڑا ہو گیا تھا، میں حیران رہ گئی تھی۔ پھر میں نے زیادہ مناسب سمجھا ہی نہیں کہ میں ان لوگوں سے زیادہ بہنوں سے بات کروں، بس میں نے سب کو کہہ دیا کہ جی میرے تو سارے کیسز وہی کریں گے اور آپ کے جتنے اب ہوں گے وہ میں نہیں سمجھوں گی کہ اب یہ لیٹ ہو رہا ہے تو وہ میں انہیں کو دوں گی۔ ہم چلے وہ آگے وہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ اس نے بدتمیزی کی ہے، میں نے ہوا یہ انہوں نے کہا کہ جی اس نے ہمارے سے اتنی بدتمیزی کیا ہے کہ ہم سوچ نہیں سکتے تھے کہ کسی کی ہمت ہو اتنی۔
تو میں نے ان کو آگے سے یہ کہا, میں نے کہا ان کو کیا ضرورت تھی کہ یہ تینوں اٹھ کے ان کے آفس چلی جائیں. میں نے کہا یہ کون ہوتی ہے پوچھنے والی؟ کہتی نہیں, ہم پوچھنے گئے تھے کہ آپ نے یہ والی زہر والی لائن کیوں لکھی ہے. وہ جس طریقے سے بول رہی تھی, میں نے کہا آپ اس طریقے سے مت بولے. تو وہ چیز کافی بولی, بہت زیادہ بولی. تو میں نے خان صاحب کو کہا جی نہیں بس میرے وکیل وہی ہیں. تو میں پھر اٹھ کے آ گئی. وہ پتہ نہیں ان کو کیا پرابلم ہے. وہ کہتی ہیں ہم نے جانا نہیں تھا, ہمیں ان کی کھوسر صاحب کی وائف نے کہا کہ تم لوگ جا کے ملو. میں نے کہا ان کی آپس میں لڑائیاں شروع ہو جائیں گی. پھر میں خاموش ہی ہو گئی. جی میں بدتمیزی کرنے والا ہوں ہی نہیں. میں نے ضرور یہ کہا ہے کہ دیکھیں بار بار آپ پلیز مت اس کو انسسٹ کریں. آپ مجھے آپ کرنے دیں جس طرح سے میں تو بلا انہوں نے اسی بات کو انہوں نے کہا کہ بدتمیزی کی ہے. میں نے کیا بدتمیزی کرنی ہے. دیکھیے میں آپ کو بتاتی ہوں, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وہ اس پٹیشن کے لیے گئی ہیں. وہ کہتی ہے کہ تو ہے ہی جھوٹ, ہم تو گئے تھے ان سے ویسے ملنے کے لیے. ہاں آگے ان کا رویہ, انہوں نے خان کو کہتی تمہارے بارے میں 9 مئی کے حوالے سے, سائفر کے حوالے میں اتنا برا بول. جی ناظرین اکرام, یہ بشرا بی بی کی مبینہ آڈیو ہے. ابھی ہم اس کی تصدیق نہیں کر سکتے لیکن میڈیا پر یہ چلائی گئی ہے. اس میں بشرا بی بی عمران خان کی بہنوں کے خلاف گفتگو کر رہی ہیں اور وہ بھی اپنے وکیل سے گفتگو کر رہی ہیں. اگر یہ گفتگو درست ہے, ظاہر ہے بشرا بی بی عمران خان کی وائف ہے, اگر ہم پولیٹیکلی یا ایک صحافتی رائے دیں تو یہ تو بڑا کام خراب ہے. یعنی اگر وہ اپنے وکیل سے اتنی ڈیٹیل میں عمران خان کی بہنوں کے خلاف, جو عمران خان کے سامنے گفتگو ہوئی, اگر وہ آگے وکیل کو اتنی تفصیل سے, جو کہ گھر کے باہر کا آدمی ہے کوئی بھی ہو, اس کو یہ بات کر رہی ہیں, تو یقیناً یہ معاملات بڑے خراب ہیں. ایک طرف عمران خان اڈیالہ جیل کے اندر بند ہیں, دوسری طرف بشرا بی بی جو روحانی خاتون ہونے کی دعوے دار ہیں, اگر وہ بہنوں کے ساتھ یہ رویہ روا رکھے ہوئے ہیں اور وہ گھر سے باہر والے افراد کو بتا رہی ہیں کہ میں تو یہ کروں گی, اگر یہ ان کی آڈیو ہے, اگر یہ اصلی ہے, تو یقیناً یہ تشویشناک ہے. آپ اندازہ کریں کہ عمران خان گھر کے مسائل اور اختلافات میں بھی پھنسے ہوئے ہیں, دوسری طرف وہ پوری قوم کا مقدمہ بھی لڑ رہے ہیں, پھر ان کی پوری پارٹی بھی تتر بتر ہے. تو آپ خود اندازہ کر لیں کہ اس شخص کی کیا صورتحال ہوگی اس پورے معاملے کے اندر. دوسری طرف ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ ہے. ظاہر ہے جو بھی ہے, کبھی بھی بہنیں بیچاری بھائی کے خلاف تو کچھ نہیں سنیں گی. یہی وجہ ہے کہ شاید یہ آڈیو موجود تھی. چند دن پہلے بشرا بی بی کے حق میں ایک مظاہرہ بھی کیا گیا اور علیمہ خان اور باجیوں کے خلاف وہ مظاہرہ تھا. اب جب خان نے بازی پلٹی اور کسی بھی خاندان کے بندے کو پارٹی میں نہیں لے کر آئے, یعنی چیئرمین کے لیے بیرسٹر گور آ گئے, تو اب ضرورت پیش آ گئی تو یہ آڈیو لیک کی گئی ہے. اب آڈیو لیک ہونا بھی ایک بڑا معاملہ ہے. یہ عدالت کے منہ پر بھی تھپڑ ہے. ابھی یہ کیس اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر چل رہا ہے, جسٹس بابر ستار کی عدالت میں. انہوں نے نوٹسز کیے ہوئے ہیں, تفصیلات مانگی ہوئی ہیں کہ بتائیں یہ آڈیوز کون ٹیپ کرتا ہے, کون لیک کرتا ہے. یہ پرائیویسی کا مسئلہ ہے. احتشام کیانی جو کورٹ رپورٹر ہیں وہ کہتے ہیں کہ بشرا بی بی کی فون بگنگ اور آڈیو لیکس کے خلاف درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہونے کے دوران ہی ان کی اپنے وکیل سردار لطیف کھوسا کے ساتھ گفتگو کی ایک اور آڈیو لیک ہو گئی. اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس 11 دسمبر کو سماعت کے لیے مقرر ہے. جسٹس بابر ستار نے سخت ریمارکس دیتے ہوئے وزیر اعظم آفس سے جواب طلب کر رکھا ہے. یعنی جو لوگ یہ آڈیو لیکس کرتے ہیں, جو بگ کرتے ہیں, وہ اس وقت عدالتی فیصلوں کو جوتے کی نوک پر رکھ رہے ہیں. یعنی ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے. وہ ہر صورت عمران خان کے خلاف ہر حد تک جا رہے ہیں. لیکن میں ایک بات پہ بڑا حیران ہوں, بشرا بی بی ہوں یا کوئی اور ہو, کیا ان کو نہیں پتا کہ ان کے فون بگ ہو رہے ہیں, ان کی ریکارڈنگز ہو رہی ہیں؟ اتنی ریکارڈنگز پہلے بھی آ چکی ہیں, تو وہ اس طرح گفتگو کیوں فون پر کر رہی ہیں؟ یہ چیز میں سمجھتا ہوں عمران خان کے لیے اور زیادہ تکلیف دہ ہے. اب عمران خان کے خلاف ایک اور خاتون کا انٹرویو بھی ریکارڈ کیا گیا ہے. شریف خاندان کو جب بھی اقتدار دینا ہو وہ پہلے گند اچھالتے ہیں. بے نظیر بھٹو کے خلاف یہ سارا کچھ کیا گیا. پھر سمیع الحق کے خلاف بھی ایک طوائف کا انٹرویو ریکارڈ کیا گیا کہ یہ میرے ریگولر گاہک ہیں. تو شریف خاندان کا یہ وتیرہ رہا ہے اور ہمارے طاقتور حلقے یہ ساری ڈرٹی گیمز کرتے رہتے ہیں. عمران خان کے خلاف اس خاتون کا انٹرویو ریکارڈ ہو چکا ہے. اس پر میں پچھلی ویڈیو میں تفصیلاً بتا چکا ہوں کہ کس طریقے سے انہیں یہاں پاکستان میں لائے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور پرانے 90 کی دہائی کے کیسز کو دوبارہ کھولنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور عمران خان کے اوپر مزید گند اچھالنے کا ایک نیا طریقہ ڈھونڈا جا رہا ہے. تو اس حوالے سے مزید اپڈیٹس ہوں گی تو انشاءاللہ اس پر دوبارہ بات کریں گے.
تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا.